دوسرا مائک بند کر یہ نکال کے لگا یہ لگا دیجیے لیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات درود شریف پڑھیں بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے، ہر شے کے لیے اللہ نے جن کو رحمت بنا کے بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے، تمام کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو کائنات میں بھیجا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کے بھیجا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ مدینہ منورہ میں جس مقام پر روضہ اقدس ہے، جہاں گنبد خضرا بنا ہوا ہے، جہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بے چین ہیں. ان کے دلوں کو کچھ ناپاک لوگوں نے اپنی ناپاک زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی. تو آج میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی فرانس والے، کبھی جرمن والے، کبھی ہمارے ملک میں جو کئی شر پسند ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
نعوذ باللہ کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی انسان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مذہب کے خلاف کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو چھاتی سے لگایا، لیکن پھر بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے تنقید کرتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا درجہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اتہاس اٹھا کے دیکھ لو، ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں، اتہاس اٹھاؤ، مکے کے ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کی تب مخالفت کی جب میرے آقا تنہا تھے۔ ان کو کہنا چاہتا ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں، کرتے رہو جو تمہارے بس میں آتا ہے۔ آؤ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد الرسول اللہ کا اتہاس اٹھا کر دیکھو۔ مکے کی روئے زمین پر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، کچھ ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بادشاہی نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، کوئی بڑی برادریاں ساتھ میں نہیں ہیں، کوئی ساتھ میں بڑے بڑے لاہو لشکر نہیں ہے، لیکن روئے زمین اس بات کی گواہ ہے کہ جس مکے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی، آج وہ مکہ محمد الرسول اللہ کے بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ محمد الرسول اللہ کو جن لوگوں نے مٹانا چاہا تھا، آج دنیا ان کو نہیں جانتی۔ دنیا اگر کسی کو جانتی ہے تو محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے۔ مدینہ منورہ کے یشرب کے یہودیوں نے زور لگایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ کہاں ہیں یشرب کے وہ سارے دشمن؟ آئی روئے زمین کا، مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں، وہ مدینہ منورہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آج تک دنیا میں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کامیاب تو دکھاؤ بھی فلاں کامیاب ہوا۔ کیسر و کسریٰ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ فرانس نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ برطانیہ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ پرویز نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ فلاں بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نعوذ باللہ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، اس کی باتوں میں صرف دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ رسول اللہ سے کیا تکلیف ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نعوذ باللہ کوئی نقصان کیا؟ نہیں کیا۔ رسول اللہ سے کن لوگوں کو تکلیف ہے دنیا میں؟ رسول اللہ سے کیسر و کسریٰ کو تکلیف تھی، رسول اللہ سے پاپا اعظم کو تکلیف رہی، رسول اللہ سے برطانیہ کے وزیر اعظم کو تکلیف رہی، رسول اللہ سے فرانس کے وزیر اعظم کو تکلیف رہی۔ آج بھی دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تکلیف ہے۔ وہ پتہ تو لگے کیا تکلیف ہے بھائی؟ تمہارے گھر گئے کچھ کہنے کے لیے، تمہیں کوئی تمہارا نقصان کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں کو تکلیف ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بڑے عزت دار ہیں اور عزت ہمارے گھر میں ہی رہنی چاہیے، کہیں اور نہیں جانی چاہیے۔ یہ ابو جہل کی بولی بولتے ہیں کہ اکیلا ابو جہل ہی بیت اللہ میں جا سکتا ہے، بلال نہیں جا سکتے۔ یہ عتبہ اور ولید کی بولی بولتے ہیں
کہ صرف چودھری ہی جائیں گے، چودھری ہی اچھے کپڑے پہنیں گے؟ آؤ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، یہ افریقہ کے درجنوں ملک ہیں، کون سی لڑائی کر کے ہم نے فتح کیے ہیں؟ مالدیپ جیسے چھوٹے سے ٹاپو وہاں ہم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ انڈونیشیا، ملیشیا جیسے طاقتور بڑے بڑے ملک، وہاں ہم نے کون سی جا کے جنگیں لڑی ہیں؟ محمد الرسول اللہ جو کر گئے دنیا میں، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کی سرکاریں، دنیا کے کتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا چاہتے ہیں، یہ گندے الزام تو لا سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ جیسا پیغام نہیں لا سکتے۔ کیا کام کیا رسول اللہ نے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ ارے رسول اللہ سے نہیں تکلیف، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے تکلیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اس سے تکلیف ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے دنیا کو جب پیغام دیا کہ آؤ اللہ کی عبادت کے ساتھ محمد رسول اللہ کو اپنا قائد مان لو، جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لبیک کہتے ہیں آپ کی آواز پر، جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ آج نعوذ باللہ ہماری ماں کو، میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے تمام غیر مسلم دوستوں کو بھی، کہ جو لوگ نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو ہماری پہلی ماں امی خدیجہ الکبریٰ کیا نظر نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج ڈالا کہ اگر کوئی بیوہ خاتون ہو تو اس کو بھی عزت کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے جب کہا لبیک یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، شریعت نافذ کرنے سے پہلے جو بات دنیا کو کہی، کون سی بات؟ رسول اللہ جب آئے بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے پیدا ہوتے ہی۔ رسول اللہ جب آئے خاندانی لڑائیاں صدیوں سے چل رہی تھیں۔ رسول اللہ جب آئے پورے گلف کے اندر غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ وہ سڑک پر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پورے افریقہ کے ملکوں میں غریبوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے، منہ ان کے داغ کے، ان کو منڈیوں میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ رسول اللہ جب آئے پورے یورپ کے اندر کھیت مزدور کو، غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ اگر وہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں ملا تو اپنے مالک کے خلاف شکایت کر سکے۔ رسول اللہ جب آئے ایک کنویں سے دو رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ تکلیف کیا ہے؟ میں تکلیف بتانا چاہتا ہوں۔ آپ وشو کا اتہاس اٹھائیے، رسول اللہ جب آئے انسانوں نے 2% انسانوں نے 98% انسانوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ چٹی چمڑی والے کہتے تھے کالے کو حق نہیں ہے۔ یہ کمال تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے نا جی، یہ کمال تو محمد رسول اللہ نے کیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے، سرمایہ داروں کو، کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امیر اور غریب ایک صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کالا حبشی اور گورا انگریز مسلمان سکے بھائیوں کی طرح ہیں۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس
اس کو اپنے بھائیوں کی طرح حق دے دو۔ دنیا کے پیٹ میں درد یہ ہے کہ یہ ایسے رسول آئے کہ انہوں نے چودھریوں کی چودراہٹ ختم کر دی، انہوں نے بڑے بڑے ترم کھاؤں کی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتے تھے، صف کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جو انسانوں میں برادری واد کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں امیری غریبی کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ فرق کیا جائے، جو آج بھی امیر اور غریب کا فرق رکھنا چاہتے ہیں، جو آج بھی مذہب کے نام پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو اگر تکلیف ہے تو صرف محمد الرسول اللہ سے ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، پھر محبت کی بات ہوگی، پھر جوڑنے کی بات ہوگی، پھر نفرت کے خاتمے کی بات ہوگی۔ اس لیے پوری دنیا میں بار بار وہ لوگ، دیکھو ہم کوئی پوچھنے تھوڑی گئے بھاجپا کی اس نشکاست جو یہ ان کی وہ ہے سپوکس مین، اس کو پوچھنے تھوڑی گئے کہ نعوذ باللہ تو ہمیں بتا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، پوچھنے تھوڑی کہ ان کے دل میں اس بات کی نفرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچا۔ اسلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ مسلمان قیامت تک ایسا کریں گے۔ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں، کوئی مسجد کی بات ہو، نماز کی بات ہو، کہیں روزے پہ تنقید کی بات ہو، کہیں لباس پہ تنقید کی بات ہو، کہیں داڑھی پہ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وقت ہے، سرکاریں ہیں، آتی ہیں چلتی رہتی ہیں، اپنے اپنی باتیں کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن پوری دنیا کو ایک بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بتا دی تھی کہ تمام باتیں برداشت ہو سکتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی جن صحابہ کو دشمن نے پکڑا، ان کو متعدد مرتبہ ظلم کرتے ہوئے مارتے ہوئے یہ کہا کہ نعوذ باللہ بس اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ تمہارے نبی کو لے آئیں، جبکہ لا نہیں سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، فرمایا ہم تو اپنے خیالات میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ تم نعوذ باللہ یہ کہو کہ ہم یہ اپنی زبان سے یہ بری بات کہتے ہیں کہ ہماری جگہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ پکڑ لاؤ۔ پورے ملک میں آج مسلمان بے چین ہیں، حکومت نے 10 دن لگا دیے ان کے اوپر کارروائی کرتے 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 کرتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ جس طرح اور لوگ اس ملک کے باسی ہیں، ہم بھی اسی ملک کے باسی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ لوگ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، کسی شرابی کو آپ پوچھیں کہ شراب سے کتنا عشق ہوتا ہے، کبھی کسی شرابی کو پوچھئے گا، اگر رات کو 2 بجے 1 بجے بھی ایک شرابی دوست دوسرے کو فون کرے نا فلاں جگہ چلنا ہے پینے کے لیے، تو وہ اسی وقت تیار ہو جائے گا۔ شراب کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کہیں جانا پڑ جائے، اگر شراب کی دعوت مل جائے تو اسی وقت تیار ہو جاتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا، ان کو رومیوں نے جب لالچ دی، جب روم فتح کر رہے تھے، ان کو کہا کہ تمہیں اتنی دولت دیں گے، تمہارے تمام سپاہیوں کو اتنے پیسے دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے خط کے جواب میں لکھا تھا، کیونکہ رومی بھی بہت شراب پیتے تھے نا، فرمایا جس طرح تم کو شراب سے محبت ہے، اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اپنی موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ دیکھو ڈرایا تو اسے جا سکتا ہے نا جس کو زندگی عزیز ہو۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ قربانیوں سے لبریز، خوف زدہ ان کو کیا جا سکتا ہے جن کو اپنی جان عزیز ہو بہت۔ یہاں تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں مسلمان دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔
کل میں سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوتے غیر مسلم، میں ان سے یہی گفتگو کر رہا تھا، میں کہا لوگ عبادت گاہوں میں جا کے زندگی مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، ترقی مانگتے ہیں، اور میں نے کہا ہمارے محمد رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ تم عبادت کے دوران اپنی موت کو یاد رکھو کہ جب موت آئے تو اچھی حالت کے اندر آئے، جب موت یاد رہے گی تو کسی سے گنڈا گردی نہیں کریں گے، اگر موت کا خیال دل میں آئے گا تو کسی بہن بیٹی کی طرف برا نہیں دیکھیں گے، اگر یہ یاد رہے گا کہ کل کو مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، تو کوئی برائی نہیں کریں گے۔ تو جو بھی ادارے بڑے، جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ شاید ہم نے طاقت کے ذریعے ان کو خوف زدہ کرنا ہے، طاقت کے ذریعے ان کو ڈرانا ہے، تو یہ ورقہ تو اس کتاب میں سے پھاڑ دیا جائے کہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، ان کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا، خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں فرمایا، بھئی تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے، اعلیٰ مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا وہ تو افضل ہیں ہی، وہ تو افضل ہیں ہی، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ نے پھر ہمت کی، فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا تم تو افضل ہو ہی، میرے صحابی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ افضل اچھے اعلیٰ مسلمان کون سے ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بذات خود بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ ہمارے بعد، بہت بعد، پھر ان کے بعد جو لوگ دنیا میں آئیں گے، جو دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے ابو بکر کو نہیں دیکھا، عثمان کو نہیں دیکھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو نہیں دیکھا، سیدنا عمر بن خطاب کو نہیں دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیکھا، سیدنا بلال کو نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے صحابہ بہت بعد جو مسلمان دنیا میں پیدا ہوا کریں گے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے مکہ اور مدینہ منورہ بھی ابھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن فرمایا ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ میری عزت کے لیے، میری ناموس کے لیے اپنی قربانی دے دیا کریں گے۔ گستاخی کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔ اگر کسی کو تعداد پہ فخر ہے تو یہ فخر سب سے بڑا مسلمانوں کے پاس ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں، کہ اگر ان کی شان کی بات آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے ڈوبتا ہے، پوری روح زمین پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے باہر آتے ہیں۔ آج بھی پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے تو میرے رسول محمد الرسول اللہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی سپریم لیڈر ہے، 1450 سال کے بعد بھی، آج بھی اگر کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں کاروبار چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ڈنمارک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی تو متعدد ملکوں کی ایمبیسیاں تک بند ہوئیں۔ آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی دکھاؤ محمد رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں، ایسے اگر کوئی ہیں تو صرف کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں کو کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں پوری نہیں ہیں بھائی۔ ہماری نماز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں ادھر پڑھی ادھر قبول ہو گئی۔ ہمارے روزے بھی اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ ادھر رکھے ادھر اللہ کے حضور قبول ہو گئے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پتہ نہیں پوری ادا ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی۔
داڑھی پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری چلتی ہے یا نہیں چلتی. اگر ہم سنتوں پہ آ جائیں، اگر اسلام کے طریقے پہ آ جائیں تو ہمارے پاس سب کچھ پورا نہیں ہے. ہم خود مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اتنی خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان اگر دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے. ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ جی. ہمیں قبر میں اگر کسی کا سہارا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. ہم نماز میں اگر دعا مانگتے ہیں، اللہ کو بار بار اپنے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں. ہم قیامت کے دن اگر معافی کے خواستگار ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. ہم اگر اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی. اور تم سوچتے ہو کہ ہم سے نعوذ باللہ ہمارے نبی کی ناموس عزت چھین لو گے تو اپنے دماغ سے خام خیالی نکال دو. پوری دنیا کا کفر بھی اگر ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو جائے تو ایک ایمان والے کے، سنگل ایمان والے کی رگوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکتے. میں بڑے بزرگوں کے آج قصے نہیں سناؤں گا، وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن ایک بندے کا قصہ مجھے یاد آ گیا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. آج سے 60 70 80 سال پہلے جب نیا سسٹم شروع ہوا، لوگوں نے شیکسپیئر کو پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے رشیا کو پڑھنا شروع کیا، امریکہ انگلینڈ کی انگریزی کی کتابیں آنے لگی تو ہر مذہب کے لوگ آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے لگے. تو اس وقت ایک شاعر تھا ساغر خیامی. تو اس وقت لیلن کا دور بھی چل رہا تھا، بیچ میں ہٹلر کا دور بھی اسی دور سے گزرا. تو اس دور میں جو نئے لوگ انگریز بن رہے تھے نا، اپنی گفتگو میں بھی انگریزی جھاڑتے تھے، بڑے بڑے جو پروفیسر پرانے دور کے ہوتے تھے. تو لاہور میں ایک چائے، نئے کافی سٹال شروع ہوئے تھے دیش میں. لاہور ٹی سٹال بہت مشہور جگہ تھی، تو سارے بڑے بڑے پروفیسر وہیں بیٹھتے تھے آ کے. تو کمیونسٹ لوگ جو تھے، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، اور کمیونسٹ بھی، مسلمان بھی، ہندو بھائی بھی، سکھ بھائی، سب اکٹھے بڑے پروفیسر بیٹھتے تھے. تو لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک ٹی سٹال پہ چائے کی محفل روز لگتی تھی. شرابی بھی بیچ میں بیٹھے رہتے تھے، سب پی کے آگے وہاں بیٹھ گئے، چائے پینے لگے. تو 5 7 لوگ نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک کمیونسٹ آدمی جو خدا کو نہیں مانتے، اس نے ایک مسلمان پروفیسر کے ساتھ جو نشے میں تھا اس کے ساتھ گفتگو شروع کی کہ یار تمہارا علم بہت بڑھیا ہے. اس نے پھر لیلن کے بارے میں گفتگو کی. تو اس نے اس کی اتنی برائی کی اس مسلمان نے کہ وہ پروفیسر بڑا حیران رہ گیا جو کمیونسٹ تھا. تو اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اس سے رشیا کے زار کے بارے میں بات کی. اس نے زار کی بھی ساری اتہاس کھول کے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اس نے پھر ہٹلر کی بات کی. تو کیونکہ جب مجلس گرم ہوتی ہے، گرم ہوتے ہوتے جوش خروش میں تھا، تو ہٹلر کی بات کی. تو اس نے ہٹلر کا بھی پورا اتہاس کھول کے اس کی برائیاں کی. تو اس کمیونسٹ کو ایسا لگا کہ جب دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، کرتے کرتے اس بندے نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ پورے جوش میں ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں اسی کے نعوذ باللہ خلاف بول رہا ہے. اب یہ اپنے علم کے غرور میں ہیں. اور جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کے اندر ذکر کیا تو ساغر خیامی نے اپنے سامنے جو بوتل پڑی ہوئی تھی نا وہ اٹھائی اور اس کمیونسٹ کے سر پہ ماری. بوتل ٹوٹ گئی اور ساغر رونے لگا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں بھی اپنے آقا کے خلاف کچھ کہہ دوں؟ تم نے اتنا بے غیرت سمجھا ہمیں؟
میں بڑے بڑے ولیوں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں آج، ایک شرابی مسلمان کا ذکر۔ تم سمجھتے کیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے تو کوئی ایمان والا خاموش رہے گا؟ ہمارا سرمایہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہماری اولادیں، ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، تمام چیزیں قربان ہیں سیدنا آمنہ کے لال کے اوپر، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے وہ بالکل بھی کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ یہ شان ہے ان کی اور ہونی بھی چاہیے، یہ شان ان کی ہے، محمد رسول اللہ کی ہونی بھی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں دیکھو، ہم کوئی عزتوں والے لوگ تھوڑی تھے، یہ ہمارے سر پہ عزت کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں انصاری صاحب، قریشی صاحب، خان صاحب، پتہ نہیں ملک صاحب، کون کون سے صاحب کہتے ہیں۔ یہ ہمیں عزت دی کس نے بھائی؟ بہت سارے لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں، تم کنورٹڈ مسلمان ہو۔ ہاں ہے، بتاؤ کیا تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو؟ ہم محمد الرسول اللہ نے ہمیں خریدا ہے، آؤ دکھائیں محمد الرسول اللہ نے ہمیں اپنی چھاتی سے لگایا ہے۔ آج بھی مسجد کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو اگر جس مرضی برادری کا آدمی ہو، اگر ملک کا بادشاہ جو مسلمان ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی شاہی امام ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑے سے بڑا متولی ہو، نماز میں اگر وہ دیر سے آئے گا تو میاں صاحب وہ پیچھے جوتیوں میں نماز پڑھے گا۔ یہ نظام اگر کسی نے دیا تو یہ محمد الرسول اللہ نے دیا۔ ہم انسانوں کا ہمیں کہاں عزتیں تھی یار؟ ہمیں تو لوگ کہتے تھے تم یہ پانی نہیں پی سکتے، تم یہ کپڑے نہیں پہن سکتے۔ لوگوں نے ذات اور برادری کے نام پر ہمیں زندگیاں تنگ کر رکھی تھی پوری دنیا میں۔ اٹھاؤ پوری دنیا کا اتہاس، یہ جو گلدستہ بنایا پوری کائنات میں، یہ جو حرم کے اندر ہر ملک کا بندہ جس کو ایک دوسرے کی گفتگو نہیں آتی، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، یہ جو ایک دوسرے کو مسلمان اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ جو ہم پوری دنیا میں محبتیں بانٹ رہے ہیں، یہ جو ہمیں عزت عطا فرمائی، یہ صرف محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی۔ اب خود ہی بتاؤ نا، اگر دنیا کا بھی حساب لگا لیں تو بندہ جاتا کدھر ہے؟ جدھر سے عزتیں ملتی ہیں ادھر جاتا ہے، کہ جدھر عزت نہ ملتی ہے ادھر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ایک مسلمان، آج تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ نے کہی تھی، اس حدیث کو بیان کرنے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا، لیکن سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ ساتھ میں بیٹھے ہیں، بڑے عشق سے محبت سے ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ، جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یعنی اللہ کو مان لیا اور مجھے اللہ کا رسول مان لیا، فرمایا ابو ہریرہ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بھاگنے لگے، فرمایا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھا لیا جو ساری دنیا کے تاجوں سے بھی افضل ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں ذرا بازار میں اعلان کر کے آؤں۔ بھاگے جا رہے تھے، آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھا کیا بات ہوئی، بڑا خوش جا رہا ہے؟ میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے جنت میں جانا ہے، بس لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے دھکا مارا اور فرمایا اگر یہ بات سب کو بتا دی تو آدھے نماز پڑھنے سے گریز کرنے لگیں گے۔ ہمارے پاس سرمائے میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ انتہا پسند، اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کوئی انتہا پسند کہتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، انتہا پسند ہے، ساری باتوں میں ٹالرنس منظور ہے، ساری باتوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، قیامت تک کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔
اور ہماری تاریخ اٹھا لو، رسول اللہ سے لے کے غازی علم الدین تک ہماری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربانیاں دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے، لبریز ہے۔ مسلمانوں نے اپنی اعلیٰ تاریخ مرتب کی ہے۔ تو میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بھارت کی سرکار سے، اپنے پردھان منتری صاحب سے بھی، کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمام لوگوں کا حق برابر ہے، تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی ہی چاہیے ہر قیمت پہ۔ ہم لوگ عربوں پر نہیں اتراتے۔ میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں، کئیوں پہ لکھا بھی باہر کے ملکوں میں احتجاج ہوا تو شاید مسلمانوں کو کوئی سپورٹ مل گئی۔ نہیں، محمد رسول اللہ کی شان و عظمت کے لیے ہر جگہ کا ایک ایک ایمان والا ہی کافی ہے، ایک ایک ایمان والا ہی کافی ہے۔ یہ نظام حکومتوں سے نہیں چلتا، یہ نظام عشق سے چلتا ہے، اور عشق جو کرتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ عشق کا مقام کیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہمارے ایمان کا اولین حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے جی؟ اولین حصہ ہے۔ لیکن ساتھ میں شکر کی بات یہ ہے کہ وہ کہا نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے، آج جیلے نہیں بھی آئے جمعے میں کبھی، دیکھو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ اسلام میں خوبی ہے۔ اور تم یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں، تم جتنا بولو گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا، نقصان ہو نہیں سکتا، قیامت تک اسلام کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ خوبی ہے۔ اگر نقصان ہونا ہوتا، نعوذ باللہ ابو جہل میرے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ کہاں ہے ابو جہل بھائی؟ کیسر و کسریٰ کہاں ہیں؟ عتبہ کہاں ہے؟ ولید کہاں ہے؟ امیہ کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ بس اب ایک کام اپنی زندگی میں یہ ضرور کرنا ہے، جب کوئی دشمن رسول اللہ کے خلاف بولے تو اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کردار اب ویسا ہونا چاہیے۔ کریں گے کچھ ایسا انشاءاللہ؟ ہمیں محمد رسول اللہ کے مطابق اب زندگی چلانی ہے، ان کے مطابق سچ بولنا ہے، ان کے مطابق دوسروں کی بیٹیوں کو احترام دینا ہے، ان کے مطابق نبی علیہ السلام کے مطابق پڑوسیوں کو عزت دینی، ان کے مطابق ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ دنیا جو مرضی کرتی رہے، آپ گراس روٹ پر اسلام کو لے کے چلتے رہیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔